بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہ ایک حدیث پاک ہے حضور اکرم کی کہ جو خیر خواہ ہوتا ہے یعنی ویل وشر ہوتا ہے نا دوسرے کے لیے، ہر قوم کے لیے ویل وشر، یعنی یہ نہیں کہ مسلمانوں کے لیے ویل وشر، اپنے کے لیے ویل وشر، یعنی کسی بھی قوم کے لیے ویل وشر ہے یعنی خیر خواہ ہے، سمجھ میں آئی؟ اللہ تعالیٰ اس کے خیر خواہ ہوتے ہیں، اس کے لیے ویل وشر ہوتے ہیں۔ جس کے لیے بندہ ویل وشر ہو رہا ہے وہ دوسرے نقصان پہنچا رہا ہے نا، اس کے نقصان پہنچانے کو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اس کی وہ قلب سے کیا سوچ رہا ہے میں اپنے بندے کے بارے میں، مطلب اللہ کا جو بندہ ہے، جو بھی کوئی بھی انسان ہے، اگر وہ اللہ کا بندہ ہے نیک بہت، تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کریں گے ہی کریں گے۔ یہ نہیں خالی ایماندار ہے دوسرے کا برا چاہا تو اس کی حفاظت نہیں کریں گے، مرتا ہے مرتا رہے۔ اس لیے جب خاص بندہ ہوگا اللہ کا، جس کی خاص نظر ہوگی اللہ پر، اللہ کی نظر جس پہ خاص ہوگی یعنی منظور نظر ہوگا، اور وہ ویل وشر ہوگا یعنی ہر بندے کے لیے خیر خواہ ہوگا، تو اور اس کا کوئی نقصان پہنچانا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کریں گے دوسرے بندے سے، یعنی جو خیر خواہ ہوتا ہے نا اللہ اس کے خیر خواہ ہوتے ہیں، یعنی سمجھ میں آئی بات؟ اس کو دوسرا نقصان نہیں پہنچا سکتا، کیونکہ وہ دوسرے کو نقصان نہیں پہنچا رہا تو دوسرا اس کو کیسا نقصان پہنچا دے گا؟ سمجھ میں آئی بات؟ اب حدیث پاک کا میں پڑھ رہا ہوں، دیکھ کے وہ سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سہیل بن سعدی رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ مکارم اخلاق، اشرف الخلائق، سرور کونین، تاجدار انبیاء، خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، مطلب فرمایا حضور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کاموں کو متانت اور اطمینان سے انجام دینا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ کوئی بھی کام ہو اس کو متانت یعنی ایمانداری کے ساتھ، اور اس کو اطمینان سے انجام دینا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور جلد بازی کرنا شیطان کے اثر سے ہوتا ہے، یعنی جلد بازی نہ ہونی چاہیے، برداشت کر کے کام کرو، آرام سے کرو، سوچ سمجھ کر کرو، اعتدال کے ساتھ کرو۔ جلدی کا کام شیطان کا ہے، اس کو تشریح کیا علماء کرام نے، یعنی ہر ذمہ داری کو اطمینان سے انجام دینے کی عادت ایک محمود عادت ہے۔ ہاں، یعنی ہر ذمہ داری کو اطمینان سے انجام دینے کی عادت ایک محمود عادت ہے، پسندیدہ عادت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے نصیب ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے نصیب ہوتی ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ بھی سعادت اللہ کی ہے، ہم کمنٹ کرتے ہیں جی ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہم یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں۔ اس کے برعکس جلد بازی ایک بری عادت ہے، اس میں شیطان کا دخل ہے۔ سمجھنا یہ حدیث ہے۔ دوسری حدیث سنیے گا، حضرت عبداللہ بن جس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھی سیرت اور اطمینان و وقار سے اپنے کام انجام دینے کی عادت میانہ روی ایک حصہ ہے، نبوت کے 24 حصوں میں سے ہے، یعنی اچھی سیرت اور اطمینان و وقار سے اپنے کام انجام دینے کی عادت، اطمینان اور وقار کے ساتھ، اچھی سیرت کے ساتھ یعنی اچھی ایٹیٹیوڈ کے ساتھ کوئی کام کرنا، یہ ایک نبوت کا 40واں حصہ ہے۔ جو آپ یہ کام کر رہے ہیں یہ آپ کو نبوت سے ملا ہے، ودیت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جو آپ کو 40واں حصہ مل گیا نبوت کا۔ یہ تمام اتوار حضور مطلب پیغمبروں میں تھے، اور سب سے پیغمبروں کے سردار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تھے، سمجھ میں؟ سب سے جامع اخلاق کس کے تھے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، سمجھ میں؟ یہ ودیت ہے خدا بندی جو آپ کے اندر ہے، سیرت اچھی ہونا، اطمینان ہونا، وقار کے ساتھ کام کرنا، یہ سب عادت کہاں سے ہے؟ 40واں حصہ نبوت کا، اور یہ کہاں سے ملی؟ اللہ کی طرف سے، اللہ کی سعادت ہے یہ، سمجھ میں؟ اور اس کی تشریح کی ہے حضرت مولانا منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ نے۔ حدیث کا اصل مقصد ان تینوں چیزوں کی اہمیت بیان کرنا اور ان کی ترغیب دینا ہے، اور نبوت کے حصوں میں سے ہے ہونے کا مطلب یہ بظاہر یہ ہے کہ پیغمبر کی زندگی جن محاسن اور کمالات سے مکمل اور مزین ہوتی ہے، یعنی پیغمبر کی زندگی جن محاسن، اچھے اخلاق، محاسن، کمالات، اور مکمل اور مزین ہوتی ہے، یہ تینوں اوصاف کا ان کا 24واں حصہ ہے، یہ تینوں اوصاف کا ان کا 24واں حصہ ہے، یا یہ کہ انسان سیرت کی تعلیم کے سلسلے میں انبیاء اسلام جن خصائل کی تعلیم دیتے ہیں، یا یہ کہ انسانی سیرت کی تعمیر کے سلسلے میں انبیاء اسلام جن خصائل کی تعلیم دیتے ہیں، جن جو خصلتیں ہوتی ہیں ان کی تعلیم دیتے ہیں انبیاء اسلام، اور تلقین فرماتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں، ٹیچنگ کرتے ہیں۔ ان کے 24 حصوں میں سے ایک حصہ یہ ہے، ان کے 24 حصوں میں سے ایک حصہ یہ کہ 3 چیزیں ہیں، یعنی 24واں حصہ ملتا ہے۔ اس میں لکھا ہے بڑے بڑے علماء کرام نے، حقانی نے، کہ نبوت کا حصہ 40واں ہوتا ہے، لیکن 24واں 25واں اس کو ملتا ہے جو زبردست متقی آدمی ہے، جو درجے ہوتے ہیں، اور یہ اللہ کے بھی درجے ہوتے ہیں، صالحین کے بھی درجے ہوتے ہیں، جو بہت زیادہ متقی ہے، اللہ پہ پورا توکل ہے، اس کو 24واں حصہ ملتا ہے نبوت کا، اور جو تھوڑا صالحین ہوتا ہے، نیک ہوتا ہے، اس کو 40واں حصہ ملتا ہے۔ اس میں بھی درجے ہیں حصے کے نبوت کے، سمجھ میں آئی بات؟ اس کو بڑے بڑے علماء کرام نے تشریح کی ہے، یعنی اچھی سیرت
اور اطمینان و وقار سے اپنے کام انجام دینے کی عادت میانہ روی. سمجھ میں آئی بات؟ اب اس کی تشریح کی ہے بڑے خاص طور پہ میانہ روی سے، یعنی اعتدال سے کام کرو، نہ یعنی زیادتی کرو کام میں، نہ کمی کرو، اعتدال کے ساتھ، موڈیریٹ کے ساتھ. کیا میانہ روی؟ ہم نے حدیث کے لفظ اقتصاد کا ترجمہ کیا ہے. اس کا مطلب یہ کہ ہر کام اور ہر حال میں افراد و تفریط سے بچا جائے، زیادتی اور کمی سے بچا جائے، ہر حال میں، ہر کام میں، اور اعتدال کی روش اختیار کی جائے. اعتدال کی یعنی موڈیریٹ ایک دم بالکل، اس کے ساتھ اس کی روش اختیار کی جائے، اس کا طریقہ اختیار کیا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات میں اس چیز پر خاص طور سے زور دیا ہے. یہاں تک کہ عبادت جیسے بہترین انسانی عمل میں بھی آپ نے اعتدال و میانہ روی کی تاکید فرمائی ہے. یعنی عبادت بھی اس میں کرو اعتدال کے ساتھ. پتہ چلا خوب ذکر کر لیا، خوب 50,000 مرتبہ، پھر کئی دن تک کرا ہی نہیں، یعنی پوری رات جاگ رہے ہیں، پھر پڑے سوتے رہے فجر کی نماز میں. آپ میں اتنی طاقت ہے تو پوری رات جاگو، لیکن وہ اس کے اہل ہونے چاہیے پہلے. یعنی صحابہ نے بہت زیادہ عبادت گزاری کا ارادہ کیا، یعنی دن کو ہمیشہ روزہ رکھنے اور پوری رات جاگ کر نماز پڑھنے کا منصوبہ بنایا صحابہ نے. تو آپ نے ان کو سخت تنبیہ فرمائی، ڈانٹا اور اس سے منع فرما دیا. اس طرح بعض صحابہ نے جو اپنا پورا مال رائے خدا میں صرف کرنے کا ارادہ ظاہر کیا، یعنی کسی نے چاہا کہ میں سارے دن روزے رکھتا رہوں، رات بھر عبادت کرتا ہوں جاگ کے، اور کسی نے کہا میں اپنا سارا مال رائے خدا میں تقسیم کر دوں گا. اس پہ حضور افضل میں تنبیہ فرمائی، نہیں ایسا نہیں کرو، اور اس سے منع فرما دیا. اس طرح بعض صحابہ نے جو اپنا پورا مال رائے خدا میں صرف کرنے کا ارادہ ظاہر کیا، تو آپ نے ان کو اس سے روک دیا اور صرف ایک تہائی کا اجازت دی، یعنی صرف 1/3 اللہ کی راہ میں دینے کی اجازت دی. کیونکہ بھائی غربت آ جائے گی، بیوی بچے بھوکے مر جائیں گے، اور پھر بعد میں جو ہے یہ برداشت نہیں ہوگا، تو اس لیے 1/3 دے دو. بہرحال اقتصاد کا مطلب یہی اعتدال کی چال ہے. کتاب الرقاق کی متعدد حدیثوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے الاقتصاد فی الفقر والغنی کی ترغیب اور تاکید آپ پڑھ چکے ہیں. اس کا مطلب یہی ہے کہ تنگ دستی اور فراخ دستی دونوں حالتوں میں آدمی اعتدال کی درمیانی چال چلے. اس حدیث میں نبوت کا ایک جز بتایا گیا ہے. سمجھ میں یہ تمام تشریح کر دی علماء کرام نے. ذہن نشی کر لینا ہے. اگر آپ کی باڈی اس قابل بنائی ہے کہ آپ 50,000 مرتبہ ذکر کرتے ہیں تو آپ کو اجازت ہے. تو آپ کی باڈی اللہ تعالیٰ نے ایسے بنائی ہے. آپ کی باڈی اس طرح ہے کہ آپ رات بھر 1-2 دن تک عبادت کر سکتے ہیں، 4 دن تک، 5 دن تک جاگ کے. تو آپ کو پھر منع نہیں ہے. ہر آدمی کا فتویٰ ہر آدمی پہ نہیں لگتا. ہر حکیم ہر مریض کو ہر نسخہ نہیں لکھتا. چاہے مرد اس کو ایک ہی کیوں نہ ہو، اس کا مزاج دیکھ لیتا ہے، اس کو مرد لگائے تو کس وجہ سے لگائے، اس مزاج کو دیکھ کے حکیم پھر نسخہ لکھتا ہے. اسی کہتے ہیں حکیم. عطار آج کل حکیم بنے ہوئے ہیں. وہ دوائی لکھتی انہیں یہ نہیں پتا میں، وہ فائدہ ہی نہیں کرتی. فائدہ کر بھی گئی اللہ کے حکم سے، لیکن وہ حکیم کے اہل نہیں ہے بیٹھنے کے. حکیم وہ جو مزاج کو دیکھ لے کہ اس مزاج سے اس کو نسخہ میں نے تجویز کرنا، کون سی کمبینیشن کے ساتھ، یعنی پینٹ کے ساتھ، وائٹ پینٹ کے ساتھ کون سی شرٹ اچھی لگے گی، اس لیے کون سی معجون سے دوسری معجون ملانے کے بعد کون سا اجزا بنیں گے. یہ حکیم اس کا ماہر ہوتا ہے. آج کل حکمت کہیں کہاں بھائی صاحب، ختم ہو چکی ہے حکمت. یہ نہیں پتا ہم حکیم ہیں یا ڈاکٹر ہیں. بیو میں اس میں حکیم حکمت ہے، آپ بیٹے میں ڈاکٹر کی دوائی لے گئے. مشکل ہے بھائی صاحب کہیں اچھا آدمی ملنا، اچھا ڈاکٹر ملنا. کچھ پتہ نہیں ہم کہاں کون سی راہ پہ جا رہے ہیں. اور بھائی دیکھ لو افغانستان کتنی ترقی کر رہا ہے. کہتے ہیں جی طالبان بڑے گندے ہوتے ہیں. آپ گندے، آپ کی زبان ہے، وہ گندے نہیں ہے. انہوں نے سب سے پہلے جو افیم بوئی جاتی ہے سب جلا دی. کہ افیم نہیں ہوگی کیونکہ نشہ ہے، گناہ ہے یہ. ہاں، اور بالکل ڈیوٹی پہ رہتے ہیں ایک دم. راتوں کو سارے ان کے سولجر نگرانی رکھتے ہیں، کوئی غلط کو کام نہیں کر رہا. آپ کا منسٹر ہی چور ہے، آپ کا پولیس والا ہی چور ہے. سب سے پہلے بڑی بات، عوام کیا چور ہوگی؟ پولیس والا ہی چور ہے. پولیس والا ڈی سی بھی چور ہے، ایسی بھی چور ہے، ایسے چور ہے. اور کیا سنو گے مجھ سے؟ تمہارے باپ میں دم ہو تو گرفتار کر کے لیا. ہندوستان تمہارے باپ کا نہیں ہے جناب، جو کسی بھی گلے میں توک ڈال دو گے پلاننگ کر کے. ہاں، اللہ میرے بچوں کی بات اللہ تعالیٰ کر رہا ہے، کریں گے ان کے ہاتھ میں جو اللہ تعالیٰ کو منظور. ہاں، میں ان کی وجہ سے اپنا ایمان نہیں دے دوں گا. میں ان کی وجہ سے بھائی صاحب سب جگہ سر جھکا دوں. ہاں، جیسے میرے والد صاحب کرتے آئے تھے. تو اللہ تعالیٰ ان کی بخشی مغفرت کرے. پتہ چلا ان کے چکر میں انہوں نے میرے گلے میں توک ڈال دیا، میری عورتوں کے گلے میں توک ڈال دیا. کتنی افسوس کی بات ہے بھائی صاحب. میں بہت رہا ہوں آج تک. عورت کا بھائی صاحب غلط ہاتھوں میں چلے آنا، اس کا مطلب گھر میں مجرا ہوگا. پھر آپ کی جانے کے بعد گھر میں مجرا کرواؤں گا میں. تو بات ہوگا. اللہ تعالیٰ حفاظت کرے سب کی. اب بدماش بیٹے میں سب یہ کام کرنے کو راضی نہیں، پلاننگ سے گندے کام کرتے ہیں، خود جا کے عیاشیاں کرتے ہیں. مائی فٹ بچا لو اپنی ڈگنیٹی کو. وارننگ دے رہا ہوں سب کو، بدماشوں کو. اللہ میرے ساتھ ہیں، اللہ میری حفاظت کریں گے. بشارت پہلی دے دی اللہ تعالیٰ نے مجھے، یہ گھبرائیے نہیں تو. اب میں اب بھی اللہ کے توقل پہ رہتا ہوں، باہر نکلتا ہوں اللہ کے فضل سے. سمجھ میں جیسی چائے موت دے دے مجھے، وہ لکھ دی اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی.
ایمان ہو، اپنا ایمان ہونا چاہیے، اپنے اختیار کی عمل ہے وہ سب اراض مت کرو، جو اختیاری عمل ہے اس سے اراض مت کرو، وہ بندے کے اختیار میں ہے. سمجھ میں آئی بات؟ آپ کی پاور تھی، آپ مجھے نماز پڑھنے کی اجازت دے سکتے تھے، رات کو جاگنے کی، لیکن آپ نے منع کر دیا، یعنی آپ بے دین ہیں. آپ کس کے پاس جا کے آپ دین سیکھ رہے ہیں؟ آپ علماء کے پاس بھی جا کے نہیں سیکھ سکتے. یہ نہیں پتا کہ علماء کون سا ہے. کہا نا ہر جگہ ڈاکٹر نہیں بیٹھتا اچھا، نہیں ملے گا، اسے ڈھونڈنا پڑے گا، علم کے لیے ڈھونڈنا پڑے گا کون سے علماء اچھا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ نہ یوٹیوب دیکھنا پڑے گا، نہ مسجدوں کے اماموں کو دیکھنا پڑے گا، بلکہ مدرسوں میں جانا پڑے گا، وہاں ملیں گے اچھے علماء، اور علاقوں میں بھی ہوں گے ایسی باتیں. اللہ تعالیٰ یہ بات ذہن نشی کرے. آمین ثم آمین. سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کثیرا کثیرا.